أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسوله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما۔ یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 151، 152 اور 153 ہیں جن کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے، اور چاہتے ہیں کہ اس کے بین کوئی راہ اختیار کریں۔ اللہ فرماتا ہے یہی لوگ پکے کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اور وہ لوگ
جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کے درمیان کسی قسم کا فرق نہیں کرتے، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ ان کے پورے اجر دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے سارے مرسل جو ہوتے ہیں رسول ہونے کے لحاظ سے وہ سب برابر ہیں، ان میں ہم تفریق نہیں کر سکتے، نہ ہمیں کرنی چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کو بعض دیگر رسولوں پر فوقیت اور فضیلت بھی بخشی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 254 میں فرماتا ہے، تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ یہ وہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت بخشی ہے، ان میں سے بعض کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور ان میں سے بعض کے صرف درجات بلند کیے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے کھلے نشانات دیے، کھلے کھلے دلائل دیے، اور روح القدس کے ذریعے اس کی تائید کی تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سامعین کرام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسول بھیجے تھے، اور ایک حدیث کے مطابق آسم فرماتے ہیں کہ میرے سے پہلے 1,24,000 اللہ تعالیٰ نے رسول مبعوث فرمائے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ مومن کی آیت نمبر 79 میں فرماتا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ اور یقیناً ہم نے تجھ سے پہلے بھی مرسل بھیجے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، اور یقیناً ہم نے تجھ سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسول بھیجے تھے، مرسل بھیجے تھے، ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کا ذکر ہم نے تجھ سے کر دیا ہے، یعنی قرآن کریم میں بعض کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا ہے، اور ان میں سے بعض ایسی ہیں جن کا ذکر ہم نے تجھ سے نہیں کیا، یعنی ان کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ملتا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں اپنا رسول بھیجا ہے، یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کریم میں جو ہم مسلم پر نازل ہوا اس میں فرماتا ہے کہ میں نے ہر قوم میں اپنا رسول اپنا مرسل بھیجا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یقیناً ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ کی بات کرو اور طاغوت یعنی شیطان سے بچو، یعنی اس کی پیروی کرنے سے بچو۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ 1914 سے لے کر آج تک یہودیوں سے بھی 2 قدم آگے نکل چکے ہیں، اور وہ اور ان کے پوپ نماد نام نہاد خلیفے اور ان کے یہودی صفت مولوی یہ دعویٰ کرتے پھر رہے ہیں سامعین کرام کہ اب اللہ تعالیٰ کسی مجدد اور مرسل کو مبعوث نہیں فرمائے گا، اور اگر بنائے گا بھی تو وہ ہمارے پوپ نما خلیفے کو ہی نعوذ باللہ بنائے گا، یعنی ان کا یہ فیصلہ ہے۔ یہ ہے سامعین کرام ان لوگوں کا حقیقی اسلام، اور یہ ہے ان کی حقیقی احمدیت۔ دراصل اگر دیکھا جائے تو انہوں نے ایسا شیطانی نظام مرزا بشیر الدین محمود احمد نے جماعت کو جکڑا اس نظام میں، اور سارا یہ کام جو کیا اس نے مرزا غلام حسن کی عقیدت کی وجہ سے کیا، اور اس شیطانی نظام میں ان لوگوں نے خدا تعالیٰ کو مکمل طور پر فارغ کیا ہوا ہے، لیکن سارا اپنا کام جو دھندا ہے ان کا دنیا داری کا ہے سارا اللہ کے نام پر کرتے ہیں، لیکن اس اللہ تعالیٰ کو، اس زبردست طاقتوں والے خدا کو انہوں نے اپنے سسٹم میں اپنے نظام میں فارغ کیا ہوا ہے۔ اور جیسا کہ ابھی میں نے کہا ہے تو یہ تو سارے یہودیوں سے بھی آگے نکلے ہوئے لوگ ہیں، وہی قطر و بیبنت، وہی عبارتوں میں کمی بیشی کرنا، سارا میں نے ایک میرا مضمون نمبر 2 ہے تحریف کیوں، آپ پڑھیں وہاں پہ میں نے ثابت کیا دلائل کے ساتھ کہ یہ سارا وہ یہودیوں والا کام کرنے والے لوگ ہیں۔ تبھی اقبال نے اس قسم کے لوگوں کو متعلق فرمایا ہے، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو،
تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو۔ سامعین کرام، آج جو میرا خطبہ ہے اس کا موضوع اس طرح ہے کہ بعض سوالات اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور رحمت پیدا کیے جاتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں ڈالے جاتے ہیں یا ذہنوں میں پیدا ہو جاتے ہیں، اور دراصل اس وقت وہ جس انسان کے دل اور دماغ میں سوال پیدا ہوتا ہے اس وقت وہ نہیں جانتا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یا میرے ذہن میں سوال پیدا کیا ہے۔ یہ بعد میں اس بات کا راز کھلتا ہے کہ وہ سوال یا وہ بات جو میرے دل میں آئی تھی یا میرے ذہن میں آئی تھی وہ تو اللہ تعالیٰ نے ڈالی تھی، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بعض سوالات اللہ کی طرف سے بطور رحمت پیدا کیے جاتے ہیں انسانوں کے ذہنوں میں۔ میرے آج کے خطبہ جمعہ کا یہی موضوع ہے۔ سامعین کرام، ہمارے بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے السوال نصف العلم، یعنی سوال نصف علم ہے۔ اور یہ بھی فرمایا حضرت بانی جماعت، حضرت بانی اسلام علیہ السلام نے کہ السوال مفتاح العلم، سوال علم کی چابی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہاں پر آنسر نے جو سوال فرمایا نا کہ سوال آدھا علم ہے، یہاں سوال سے مراد علمی اور تعمیری اور معقول سوال کی بات آنسر فرما رہے ہیں۔ یہ جو آئے دن ای میل فورم پر بک بک ہوتا ہے، لوگ کرتے ہیں میرے ساتھ یا ہر مسلم کے ساتھ اتنی بک بک ہوئی ہے، یہ وہ سوال نہیں ہے جس کے متعلق آنسر نے فرمایا کہ سوال آدھا علم ہوتا ہے۔ معقول، تعمیری اور علمی سوالوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے السوال نصف العلم، سوال آدھا علم ہوتا ہے۔ اسی قسم کے علمی اور اسی قسم کے تعمیری اور معقول سوالوں کو آنسر نے فرمایا ہے کہ سوال علم کی چابی ہے، یہ علم کی چابی ہوا کرتے ہیں۔ اور اس قسم کے علمی سوال اسی ذہن میں پیدا ہوتے ہیں جو خود صاحب علم ہوتا ہے، یعنی اس کے پاس آدھا علم ہوتا ہے۔ لیکن جو تماشبین ٹائپ ہوتے ہیں، سوالیے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بے فضول مطلب کہ بے فائدہ سوال، ان سوالوں کا آنسر نے ذکر نہیں فرمایا۔ لیکن میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، دکھ کی بات یہ ہے کہ جس جماعت میں ہم پیدا ہوئے، جس جماعت کے متعلق اس کے نام نہاد خلیفے یا پوپ یا بلاد مشک کے جو ایجنٹ ہیں وہ کہتے پھر رہے ہیں کہ یہ حقیقی اسلام ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم احمدیوں کا، مرزا غلام صاحب کی روحانی ضروریت کا ان لوگوں نے ہم سے سوال کا حق چھین کر ہمارا گلا گھونٹ دیا۔ دیکھو، بانی اسلام فرما رہا ہے کہ سوال آدھا علم ہے۔ جماعتی احمدیہ قبرستان میں کسی احمدی کو حق نہیں ہے کہ وہ سوال اٹھائے، سوال کر سکے۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ جماعتی احمدیہ قبرستان میں کہاں اسلام ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کہاں ہے؟ یہاں پہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السوال مفتاح العلم، سوال علم کی چابی ہے۔ آپ بتاؤ مجھے کہ جماعتی احمدیہ قبرستان میں کہاں سوال ہے؟ آپ لوگوں کو حق دیا ہے ان لوگوں نے؟ جس جماعت میں لوگوں نے، اس کے قائدین نے لوگوں سے سوال کا حق ہی چھین لیا ہو اور یہ کہا ہو کہ صرف اطاعت کرو، ہم اس کو اسلام کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جماعت اسلام پر چل رہی ہوگی یا وہ احمدیت پر چل رہی ہوگی، جس کا مطلب کہ مرزا صاحب سامنے اسلام کی تجدید میں جو ہمیں احمدیت بخشی ہے یا وہ تعلیم دی ہے، اس کے متعلق ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کے پاس کوئی احمدیت بھی ہوگی؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور دوسری یہ بات بھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ اختلاف امتی رحمت، میری امت میں اختلاف باعث رحمت ہوگا۔ لیکن ان معمودی جو بلاد مشک کے ایجنٹ ہیں یا پوپ نما جو ان کے بنے پھرتے ہیں نام نہاد خلیفے، ان لوگوں نے اپنی جماعت میں، جماعت احمدیہ قبرستان میں حکم لاگو کیا ہو کہ ہم اختلاف کو برداشت نہیں کریں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اختلاف باعث رحمت ہوگا۔ اختلاف سے ہی سوالات پیدا ہوتے ہیں اور جماعت آگے ترقی کرتی ہے۔ بلکہ جو پانی کنویں میں گندے پانی میں کھڑا رہے اور اس میں کوئی فلو نہ ہو، وہ تو گندے پانی ہو جایا کرتے ہیں، جوہروں کے کنویں بات پر متروک ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی جن جماعتوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے معقول دلیل کے ساتھ اور اس کی اجازت ہوتی ہے، تو وہاں پر علم ترقی کرتا ہے، جماعتیں ترقی کرتی ہیں آگے اور مصفہ رہتی ہیں اور علم تازہ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن جن جماعتوں میں ان کے قائدین سوال کا حق ہی چھین کے بیٹھ جائیں اور اختلاف کرنے کا حق ہی چھین اپنے پیروکاروں سے،
تو وہ تو گندے جوہر کی طرح جماعتیں بن جایا کرتی ہیں. اور جماعت احمدیہ قبرستان کے جو قائدین ہیں 100 سال سے انہوں نے یہ کام کیا ہوا ہے اور یہ ایک گندا جوہر بن چکا ہے. کوئی علم نہیں کسی کے انسان کے پاس. ڈگریاں اٹھائے پھرتے ہیں پڑھے لکھے لوگ بھی, پروفیسر, ڈاکٹر, انجینئر, لیکن پڑھے لکھے ان پڑھ. اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج میں 2-3 مثالیں پیش کروں گا کہ سوال جو ہے, جب ابھی میں نے کہا ہے کہ بعض سوالات اللہ کی طرف سے بطور رحمت پیدا کیے جاتے ہیں, اور یہ سوال ہی اللہ تعالیٰ بعض انسانوں کی ماموریت کی وجہ بنا دیا کرتا ہے کہ ان کو یہ ان سوال دے کر ہی ان کو مامور فرما دیتا ہے کسی اصلاحی کام کے لیے, کسی اصلاحی ایجنڈا کے لیے. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ سقراط علیہ السلام کی جو ماموریت ہے اور اس کی بعثت کا واقعہ کیا ہے. یاد رکھیں کہ 2500 سال پہلے 470 بیفور کرسٹ یعنی سقراط جو تھا وہ ایتھنز میں پیدا ہوا, اور 399 کو اس پر 3 الزام لگائے گئے اور مقدمہ چلایا گیا, اور اس کو پھر زہر پینے کے لیے کہا گیا, اس نے زہر پی کے وہ اس دنیا سے چلا گیا. سقراط کا والد جو تھا مجسمہ ساز تھا. اس زمانے کے طور طریقے مطابق سقراط نے بھی بچپن میں یہ مجسمہ سازی کا پیشہ اختیار کیا اپنے باپ کے پیچھے. تو بعد میں ایسے مجسمے بھی وہاں پہ ایتھنز میں دکھائے گئے ہیں کہ یہ سقراط نے بنائے تھے. بہرحال اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا زمانہ سقراط کا سوفسطائیوں کا دور تھا. ایتھن وہ گڑھ تھا سوفسطائیوں کا. سوفسطائی سے مراد یہ ہے کہ ایسے لوگ جو جھوٹ کو سچ بناتے ہیں, یعنی ان کا ایک پروٹوگوراس جو سب سے بڑا مشہور سوفسٹ تھا, اس کا یہ ایک مشہور فکرہ ہے کہ مین از دا میئر آف آل تھنگس. تو یہ سارے لوگ تو سبجیکٹو علم کو ہی یہ سچ سمجھتے تھے, جبکہ علم جو ہوتا ہے, سچائی کا معیار جو ہوتا ہے وہ آبجیکٹو ہوتا ہے. سقراط نے ان لوگوں سے پھر فائٹ کی اور ان لوگوں کی پردہ دری کی اور ان لوگوں کی جو جہالتی کھول کے عام لوگوں کے آگے رکھ دی, جس کی وجہ سے بہت سارے دشمن پیدا ہو گئے. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جیسے کہ ایک فارسی کا محاورہ ہے, رحمت حق بہانہ می جوید, یعنی خدا تعالیٰ کی رحمت جو ہوتی ہے پھر بہانہ تلاش کرتی ہے. جس انسان کو اللہ نے نوازنا ہو تو پھر اللہ کی رحمت پھر اس کے لیے پھر ایک بہانہ پیدا کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ اس بہانے کے ذریعے اس انسان کو معمور فرما دیتا ہے, یا اس کو اپنی کسی رحمت بخش دیتا ہے, اس کی چادر اس پر لپیٹ دیتا ہے. سقراط کے ساتھ بھی یہی ہوا. تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے متعلق تھوڑی سی آپ لوگوں کو بتا دوں. آج سقراط کے بہت سارے شاگرد تھے, دوست تھے, اور ان میں ایک شخص تھا جس کو پلاٹو کے نام سے ہسٹری میں یاد کیا جاتا ہے, جبکہ اصل نام اس کا ارسطوکلس تھا. اور چونکہ یہ کشتی کیا کرتا تھا, پہلوانی کیا کرتا تھا, اور جوانی میں اس کا پروگرام تھا کہ میں ڈرامہ نگار بنوں, تو یہ بھی اپنے سقراط کے شاگردوں میں شامل تھا. تو چونکہ اس کا سینہ کافی کشادہ تھا, کشتی کیا کرتا تھا, ایکسرسائز کیا کرتا تھا, اس وجہ سے اس کا نام پڑ گیا پلاٹو. نک نام ہے اس کا, اصل نام اس کا ارسطوکلس ہے. تو جب یہ سقراط نے پر الزام لگے اور سقراط نے جیوری جو تھی اس کے سامنے جو تقریر کی تھی, اس وقت یہ پلاٹو بھی وہاں پر موجود تھا, اس نے بھی وہ سنی ساری تقریر. تو میں مختصر بتانا چاہتا ہوں اس کے متعلق کہ سقراط کا ایک شاگرد تھا, یا بلکہ دوست تھا, اس کا نام تھا شیفران. وہ اس زمانے کی جو کہنا تھی, ڈیلفی جو مقدس ان کا مقام تھا, وہاں پہ اس نے جا کے ایک دفعہ اس سے سوال کیا کہنا سے کہ کیا سقراط سے زیادہ بھی کوئی عقل مند ہے. تو کہنا نے کہا کہ نہیں. مقصد یہ ہے کہ سقراط سب سے زیادہ عقل مند ہے. سقراط کے اس دوست نے شیفران نے آ کے سقراط سے بات کی بھی, کہنا تو یہ کہتی ہے کہ سقراط سب سے زیادہ عقل مند ہے. سقراط سوچ میں پڑ گیا کہ میں تو علم جانتا ہی نہیں, میرے پاس تو کوئی علم نہیں ہے, کہنا نے مجھے کیسے کہہ دیا کہ میں سب سے زیادہ عقل مند ہوں. یہ سوال سقراط کے آگے جو پیدا ہوا, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات پیدا ہو گئے, تو یہ پیدا ہو گیا سوال. سقراط نے اس کو ایک اللہ کا ایک سمجھا کہ میرے آگے ایک سوال پیدا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو گیا, اور میں چاہتا ہوں اس کی حقیقت جانوں.
یعنی کہنا بھی جھوٹ نہیں بول سکتی، جو اس نے کہا سچ کہا ہے. اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ مجھے تو کوئی علم ہی حاصل نہیں ہے، میں کیسے سب سے عقل مند ہو گیا. سقراط نے اس طرح یہ طریقہ نکالا کہ سب سے پہلے وہ جو لوگ عقل مند بنے ہوئے تھے ایتھنز میں، سب سے پہلے ایک آدمی کے پاس گیا، اس سے اس کے جو علم تھا یا اس کا مثلا سیاستدان تھا، اس کے متعلق سیاست سے متعلق باتیں کی. تو نتیجتاً دیکھا سقراط نے بھی یہ تو بالکل بے علم آدمی، اس کے پاس علم ہی کچھ نہیں، یہ تو جانتا ہی نہیں ہے. تو سقراط نے اس کا پردہ کھولا بھی، تو بالکل بے علم آدمی ہے، اپنے آپ کو تو عقلمند بنا پھرتا ہے. تو اس کے بعد وہ بندہ اور اس کے ساتھی سارے سقراط کے مخالف ہو گئے. اس کے بعد سقراط شاعروں کے پاس گیا. شاعروں کی اس نے شعر ان کے جو کہتے تھے وہ آگے بیان کر کے ان سے مطالب پوچھے. تو سقراط کہتا ہے کہ جب میں نے شاعروں کے شعر ان کے آگے پڑھے اور بتایا کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو پتہ لگا کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ان شعروں کا مطلب کا ہی نہیں پتہ، لیکن یہ شعروں کہتے ہیں. لیکن یہ انہوں نے طبعی ایک صلاحیت ہوتی ہے کسی انسان میں شعر کہنے کی، اس کے مطابق یہ شعر کہے ہوئے، لیکن ان کو اپنے شعروں کے مفہوم کا بھی پتہ نہیں. دور حاضر میں میرے زمانے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مرزا طاہر نے بھی بڑی شاعری کی ہے. آپ میری کتاب غلام مسیح الزماں پڑھیں، پہلے حصے کا آخری چیپٹر امام وقت کی حیرت انگیز بشارات. میں نے مرزا طاہر کے آگے ان کے شعر رکھے تھے. میں نے کہا تھا کہ آپ بتائیں یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں. تو جب میں نے یہ باتیں آگے کھولی ان کے آگے تو وہ ان کو فکر پڑ گیا بھی یہ عبدالغفار جنبہ کیا کہہ رہا ہے. مقصد میرا کہنا ہے کہ باقی سقراط نے سچ کہا تھا اس زمانے میں بھی. شاعر شعر کہتے ہیں لیکن ان کو اپنے شعروں کے مطلب کا نہیں پتہ. دور حاضر میں نے ثابت کیا ہے میرا طاہر کے آگے ان کے شعر رکھ کے کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اپنے شعروں میں کیا کہہ رہے ہیں. تو اس کے بعد وہ جو سقراط تھا آرٹسٹوں کے پاس گیا پتہ کرنے کے لیے کہ کیا ان کا علم ہے، اپنے جو ان کا فن ہے. تو وہاں پر سقراط لکھتا ہے، یہ اپالوجی میں ساری یہ ڈیٹیل ہے وہ تقریر میں جو اس نے جیوری کے سامنے کی تھی، کہ یہ آرٹسٹ بھی جو فن ہے ان میں بالکل بے علم ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تو اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں تھوڑا سا، میں ایک چھوٹا سا اقتباس پڑھتا ہوں سقراط کا، یہ اپالوجی کا ہی ہے. تو وہ سقراط کہتا ہے، اس کے بعد میں کئی لوگوں کے پاس باری باری گیا. مجھے اس کا بہت رنج اور دکھ تھا کہ میں اس طرح سے اپنے لیے نفرت پیدا کر رہا ہوں، لیکن اللہ کی منشا جاننے کے لیے یہ ضروری تھا اور یہی میری پہلی ترجیح تھی. کہانت کے معنی جاننے کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ میں ان لوگوں سے ملوں جو کچھ بھی جاننے کی شوق رکھتے ہیں. حضرات، میں قسمیاں کہتا ہوں کیونکہ آپ کو اس سچائی سے آگاہ کرنا ضروری ہے. میرا تجربہ یہ تھا کہ جب میں لوگوں سے اللہ کی طرف سے تفویض کردہ اس مشن کے سلسلے میں ملا تو وہ جن کو بڑا دیوقامت سمجھا جاتا تھا، یعنی وہ جو لوگ اصل میں وہ بونے تھے. سقراط کہتا ہے کہ وہ بونے تھے، پستہ قد تھے، ان میں تو کچھ بھی نہیں تھا علم وغیرہ، جبکہ وہ جن کو کمتر سمجھتا تھا حقیقت میں وہ ان سے افضل تھے. یعنی سقراط نے یہ جو بتایا ہے کہ میری وہ جو کارروائی میں نے کی، تجربہ کیا، یہ دیکھنے کے لیے کیا باقی کہانت نے جو کہا ہے کہ سقراط سب سے زیادہ عقل مند ہے، کیا یہ سچ ہے. تو اس کے بعد وہ سقراط کہتا ہے کہ باقی میں نے یہ نتیجہ نکال لیا کہ چونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں، عقل مند ہیں، جبکہ یہ نہیں جانتے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا. تو میرا اور ان لوگوں کا یہی فرق ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں جانتے، لیکن دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں، میں بڑے عقل مند ہیں، جبکہ میرا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں یا میں جانتا ہوں، میں تو بے علم آدمی ہوں. میرے اور ان کے درمیان یہ فرق ہے جس کی وجہ سے ثابت ہوتا ہے کہ میں ان سے عقل مند ہوں اور کہنا نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے. اس کے بعد میں آپ لوگوں کو ایک اور چند الفاظ اس کے پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ 3 بندے تھے، پھر انہوں نے اس کے خلاف مقدمہ کر دیا. کچھ ایک شاعروں کا نمائندہ تھا، ایک آرٹسٹوں کا نمائندہ تھا، ایک سیاستدانوں کا نمائندہ تھا. اپالوجی جو لکھا ہے اپنا رسالہ ہے پلاٹو نے لکھا، اس کا اصل نام جو پلاٹو نے رکھا تھا وہ یہ تھا دا ریپلائی آف سوکریٹس، لیکن بعد میں جب اس کی انگلش ٹرانسلیشن کی گئی تو اس کا نام اپالوجی رکھا گیا، معذرت. تو اس میں پھر ان تینوں بندوں کا نام لیتا ہے وہ میلیٹوس، اینیٹوس اور لائکا. وہ کہتا ہے میلیٹوس شاعروں کی توہین کی بنا پر ناراض ہے،
جبکہ اینیٹوس سیاستدانوں اور فنکاروں کی اور لائکان مقرروں کی توہین کی بنا پر خار کھائے بیٹھے ہیں، میرے مخالف ہو گئے ہیں۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، مجھے حیرانی ہوگی اگر اتنے تھوڑے سے وقت میں اپنے خلاف اس جھوٹ کو جو اب بڑھ کر پہاڑ بن چکا ہے ختم کرنے میں کامیاب ہو سکوں۔ تاہم عزیزان شہر، اصل حقیقت یہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ میں نے اس میں کوئی چھوٹی یا بڑی چیز آپ سے چھپائی نہیں۔ مجھے یقین ہے میری صاف گوئی ہی میری ملامت کا سبب بنی ہے۔ یہ نفرت ہی اس کا ثبوت ہے کہ میں سچ کہتا ہوں۔ یہی مجھ پر الزام تراشیوں کا سبب ہے، یہی میرے خلاف مقدمے کی اصل بنیاد ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو سوال تھا، کہنا نے کہا تھا کہ سقراط سے زیادہ عقلمند کوئی نہیں، اور جب یہ سوال اس کے پاس گیا سقراط کے، وہ تو شش و پنج میں پڑ گیا کہ میں تو علم نہیں رکھتا۔ کہنا نے کیسے کہہ دیا؟ پھر یہ سارا سفر جو ہے سقراط کا، دراصل یہ ماموریت کا سفر تھا۔ اسی سوال کے ساتھ وہ مامور ہو چکا تھا۔ پھر ساری زندگی اس نے لوگوں کی اصلاح کے لیے کام کیا ایتھنز میں۔ وہ اللہ کا رسول تھا، جبکہ ویسٹرن جو ہے یورپین فلسفے میں اس کو ایک ایز اے فلاسفر کے پڑھا جاتا ہے، جبکہ وہ نہ صرف فلاسفر تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ نبی اور رسول اور مصلح تھا اس زمانے کا۔ تو اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، اس طرح دوسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں گوتم سدھارتھ کا، کہ وہ بھی 2500 سال پہلے ہو گزرا ہے ہندوستان میں، یعنی نیپال وہ علاقہ ہے جہاں پر وہ پیدا ہوا تھا۔ تو اس کا باپ راجا تھا، یہ شہزادہ تھا۔ کچھ لوگوں نے بتا دیا اس گوتم سدھارتھ کے باپ کو کہ یہ تیرا بیٹا دنیا داری کی طرف نہیں جائے گا، لیکن اس کے والد نے، کیونکہ وہ بادشاہ تھا، راجا تھا، وہ چاہتا تھا کہ میرا بیٹا آگے میری حکمرانی کو لے کر چلے۔ اس نے بچپن میں ہی اس کی شادی 16 سال کی عمر میں شادی کر دی تاکہ اس کو دلچسپی پیدا ہو دنیا داری میں۔ لیکن بعض ایسی چیزیں تھیں جن کی وجہ سے وہ اس دنیا سے اس کا دل اچاٹ ہو گیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، بلکہ تحقیق کریں اس بات پہ کہ ہر مرسل جو اپنے زمانے کا حساس ترین انسان ہوا کرتا ہے، یہ بڑے سینسیٹیو لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ جانتا ہے۔ تو یہ گوتم بھی بڑا حساس تھا، اور یہ جب اس کے والد نے شادی اس کی کر دی، لیکن بہر وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل میں یہ چیز ڈالی گئی تھی، یہ سوال ڈال دیا گیا تھا کہ دیکھو ہمارا بنانے والا کون ہے، ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے، اس کی کیا حقیقت ہے۔ وہ کہتا ہے اس کی حقیقت میں، اس کے دل میں حقیقت کو جاننے اور زندگی کے سربستہ راز کو کھولنے کی ایک آرزو تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی گئی، جو وقت کے ساتھ ساتھ ایک مستقل خلش اس کے لیے بن گئی۔ تو بہرحال ایک دفعہ پھر وہ 29 سال کی عمر میں محل سے اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کر جنگل میں نکل گیا۔ تو ایک لمبا عرصہ 5-6 سال اس نے وہ تپسیا کی، یعنی وہ ڈھونڈتا رہا اس ذات کو جس نے انسانوں کو بنایا ہے، یا وہ خالق ہے کائنات کا۔ بہرحال بدھ روایات کے مطابق سامعین کرام، رات کے پچھلے پہر گوتم سدھارتھ نے اپنے مراقبے کے دوران وہ علم حاصل کیا جو قدیم ہندوستان میں اعلیٰ روحانیت کا خاصہ سمجھا جاتا تھا۔ آدھی رات کے قریب ان پر ان 4 عظیم حقائق کا انکشاف ہوا جن میں بدھ مت کا بنیادی فلسفہ مضمر ہے، اور جس کا ایک حصہ علت و معلول زندگی کی حقیقت کو عیاں کر دیتا ہے۔ رات کے آخری حصہ میں گوتم سدھارتھ نے اپنے مراقبہ ہی کے اندر نروان یعنی نجات حاصل کر لیا، اور اس طرح اپنے مقصود کو پہنچ کر وہ گوتم سدھارتھ سے گوتم بدھ ہو گئے۔ بدھ کہتے ہیں عارف کو، یہ لفظ اس کی معنی ہے عارف۔ نروان میں گوتم بدھ کو زندگی کے مسئلے کا حل مل گیا، ان کی ہر خلش دور ہو گئی، اور وہ ابدی مسرت کے حصول میں کامیاب ہو گئے۔ اگر کسی نے زیادہ ڈیٹیل پڑھنی ہو تو ایک کتاب ہے دنیا کے بڑے مذہب، اس کو پڑھیں تو اس کی تفصیل آپ کو مل جائے گی۔ سامعین کرام، گوتم سدھارتھ کے حالات ہمیں بتاتے ہیں کہ اسے پیپل کے درخت کے نیچے مراقبے میں بیٹھنے سے پہلے قطعاً کوئی علم نہیں تھا کہ وہ آج اپنے مراقبے میں گوتم بدھ یعنی عارف بننے والا ہے، کوئی پتہ نہیں تھا اس کو۔ مراقبے میں اسے ایک ہی رات میں نہ صرف گیان ہو گیا، بلکہ اسی رات وہ اصلاح خلق کے لیے مامور بھی فرما دیے گئے تھے،
تو جب وہ یہ معاملہ ہوا تو اس نے یہی کہنا شروع کر دیا، میں نے پا لیا، میں نے پا لیا۔ یہ تو گوتم سدھارتھ یعنی مہاتما بدھ کی مثال ہے کہ سوال اللہ نے پیدا کر دیا اس کے اندر کہ یہ پوری کائنات کو بنانے والا کون ہے، ہمیں کس نے پیدا کیا ہے۔ تو اس نے بادشاہیوں پر لات ماری، تو حالانکہ اس کا والد راجا تھا، بادشاہ تھا، وہ چاہتا تھا میرا بیٹا بھی آگے یہ ہماری جو بادشاہی ہے اس کا تسلسل اس کے ساتھ چلے، لیکن وہ دنیا کو الگ ہو گیا، دنیا چھوڑ کر نا۔ تو یہ اپنے زمانے کا مرسل اور نبی ہے۔ اسی طرح سقراط اپنے زمانے کا نبی اور رسول تھا، فلاسفر تھا۔ یہ دونوں کا زمانہ یعنی 2500 سال پہلے آگے پیچھے یہ گزرے ہیں دنیا میں۔ تیسری مثال میں سامعین کرام آپ لوگوں کو ایک ایسے انسان کی دینا چاہتا ہوں کہ جو نہ مرسل تھا نہ رسول تھا، ایک عام ایک انسان تھا، صاحب شعور بندہ تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ صوفی ٹائپ بندہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت کا مرد بنایا۔ تو یہ جو صاحب ہیں یہ نیوٹن ہیں، اسحاق نیوٹن ہے۔ تو اس کے متعلق میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں کہ یہ کتاب ہے سائنس کا ارتقاء، یہ محمد سعید صاحب نے لکھی ہے۔ میں تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں اس کے متعلق۔ محمد سعید صاحب لکھتے ہیں 232 صفحہ پر، یورپ نے نیوٹن کو جدید علوم کے امام کی حیثیت سے اچھالا اور 20ویں صدی کے آغاز تک اس کے اصول یورپ کے نزدیک خدائی احکام کی حیثیت رکھتے تھے۔ پورا نام اسحاق نیوٹن تھا۔ 1642 میں انگلستان میں لنکن شائر کے مقام پر پیدا ہوا۔ رو پیٹ کر تعلیم حاصل کی کیونکہ اس میں اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ فطرتاً اختراع پسند تھا اور سارا دن مختلف قسم کی چیزوں کے نمونے بنانے میں لگا رہتا تھا۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کیمبرج میں داخل ہوا۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد ٹیکسال میں منتظم کی حیثیت سے ملازمت حاصل کی اور مرتے دم تک شاہی مجلس کا صدر رہا۔ اس کی مشہور تصنیف کا مختصر نام پرنسپیا ہے، جو سائنس کی انجیل تصور کی جاتی تھی۔ یورپ اسے ایسی سائنٹیفک کتاب قرار دیتا ہے جو آج تک کوئی نہ لکھ سکا، یعنی یہ 20ویں صدی تک کی باتیں ہیں۔ تو اس کو ایک دفعہ سکول سے نکالا بھی گیا۔ ظاہر ہے نکالا اس لیے گیا تھا کہ مطلب کہ پڑھائی میں اتنا زیادہ ہوشیار نہیں تھا، اور یہ جو نیوٹن ہے یہ پیدا ہی یتیم ہوا تھا، یعنی اس کی پیدائش سے 3 ماہ پہلے اس کا والد فوت ہو گیا، اور یہ پیدا بھی مطلب کہ قبل یعنی اپنی 9 مہینے سے پہلے ہی پیدا ہو گیا تھا، یعنی اس کی میچور نہیں ہو کر پیدا ہوا تھا بلکہ 2 مہینے یا 2.5 مہینے پہلے ہی پیدا ہو گیا۔ بال اس کی والدہ بتاتی ہے کہ اس نے اس کی بڑی فکر سے اس کی پرورش کی، سنبھالا اس کو، اور بعد میں اس کی والدہ نے شادی کی۔ تو نیوٹن تھا اپنے جو اسٹیپ فادر تھا اس سے اس کی نہیں بنتی تھی، اس کا بڑا اختلاف تھا۔ ایک دفعہ پڑھا میں نے، اس نے چاہا کہ میں اپنی والدہ اور اپنے ابو اسٹیپ فادر کو میں ان کے گھر کو جلا دوں، لیکن باہر یہ باتیں ایسی لکھی گئی ہیں، لیکن وہ اس نے ایسی کی ہی نہیں، لیکن اس کی آئی ہوگی دماغ میں، سوچ میں ایسی بات۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اس نے ساری زندگی ایک آدھ دفعہ لکھا گیا ہے کہ اس کی انگیجمنٹ ہوئی تھی لیکن شادی نہیں کی اس نے، تو کافی 80 سال کے اوپر اس کی عمر تھی، اور اس کے بعد پھر یہ فوت ہوا۔ نیوٹن اپنی جو کتاب ہے اس کے متعلق کہتا ہے، یعنی نیوٹن اپنی سائنٹیفک انجیل کا تعارف ان الفاظ میں کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، شکل کی وہ قوتیں جن کے اثرات سے اجرام فلکی اور دوسری اشیاء سورج اور سیاروں کی طرف کھنچتی ہیں، اپنے آسمانی منظروں سے دریافت اور معلوم کی جا سکتی ہیں۔ اپنی کتاب میں نیوٹن نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ کائنات نہ صرف میکانیکی نمونے پر ایک عظیم مشین ہے بلکہ میکانیکی اصولوں کی پابند ہے۔ یہ یعنی محمد سعید صاحب لکھتے ہیں نیوٹن کے متعلق، کائنات کے جو علاقے اس کی زندگی میں ان اصولوں کی پابندی کر چکے تھے، ان کی تسخیر کے بعد اس نے یہ امید ظاہر کی کہ جو چند ایک خطے باقی رہ گئے ہیں وہ بھی بہت جلد ان اصولوں کے تابع فرمان ہو جائیں گے۔ آگے محمد سعید صاحب لکھتے ہیں، کائنات کی تشریح اور توضیح کے لیے نیوٹن کے ہاتھ میں جو چابی آئی تھی وہ عالمگیر کش شکل کی چابی تھی۔
سامعین کرام، جس ذکی غلام کی، جس نشان رحمت کی بشارت اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو چلہ ہوشیارپور میں دی تھی، اسے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے الہامی الفاظ میں فتح اور ظفر کی کلید قرار دیا ہوا ہے. یعنی ادھر عالمگیر کشش ثقل کی جو چابی تھی یہ نیوٹن کے ہاتھ آئی تھی، اور اس نے چاہا تھا کہ پوری کائنات کی تشریح و توضیح اپنے اس اصول کے ساتھ کرے. بہرحال 20ویں صدی تک تو بڑا اس کی کتابیں بڑی مشہور رہی ہے، لیکن آگے سائنس میں بہت ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، اب تو سائنس بڑی آگے جا چکی ہے. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ذکی غلام، وہ نشان رحمت جو محمدی مریم کو بخشا گیا، اس کے ہاتھ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک چابی دینی تھی، فتح اور ظفر کی کلید دینی تھی. میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں وہ اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ ورچوئس گاڈ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے الفاظ جو ہیں اس ذکی غلام کے متعلق، نشان رحمت کے متعلق فرمایا گیا، وہ کس طرح ثابت ہوتے ہیں. تو علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں نیوٹن کے حوالہ سے، اور یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو نیوٹن تھا، اتنی اس نے پھر شہرت پائی کہ پچھلی صدی میں ایک انگریز نے، وہ عیسائی ہے، مائیکل ایچ ہارٹ ہے، اس نے ایک کتاب لکھی تو اس کا نام رکھا اس نے دا 100. یہ جو کتاب ہے، اس کتاب میں اس کا عنوان میں وہ لکھتا ہے کہ اے رینکنگ آف دا موسٹ انفلوئنشل پرسنس ان ہسٹری. سب سے ٹاپ پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتا ہے. یہ عیسائی ہے خود. دوسرے نمبر پر یہ نیوٹن اس کو رکھا ہے. تیسرے نمبر پر اس نے جیسس کرسٹ کو رکھا ہے. تو مقصد میرا کہنے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض کو پھر ایسے سوال پیدا کر دیتا ہے اپنے بندوں کے دلوں میں اور دماغوں میں، جو ان کی عزت اور شہرت کا وجہ بنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی، نیوٹن کو بھی اسی طرح شہرت دی، بلکہ دور جدید، یہ دور جدید کی جو سائنس ہے اس کو اللہ نے امام بنا دیا. اس کے متعلق میں آپ لوگوں کو مزید بتانا چاہتا ہوں کہ ہماگیر قانون ثقل کی دریافت بھی ایک سوال کے نتیجے میں ہوئی تھی. یہ یاد رکھیں بات. نیوٹن کے دل میں بھی ایک سوال ڈالا گیا تھا. خاک صاحب کو اپنے روحانی واقعہ سے یقین ہو گیا ہے. میں سامعین کو بتاتا ہوں کہ انسان پیدائشی طور پر سخت ذہین و فہیم نہیں ہوا کرتے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ ہے جو انہیں سخت ذہین و فہیم بنایا کرتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح کسی کو سخت ذہین و فہیم بناتا ہے. تو میں اس حوالے سے نیوٹن کی ایک مثال آپ لوگوں کے آگے پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نیوٹن کو کس طرح سخت ذہین و فہیم بنایا. نیوٹن کا ایک ہم اثر ولیم اسٹوکلے اس کا نام ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے میموریز آف سر اسحاق نیوٹنز لائف. اس میں وہ ایک واقعہ لکھتا ہے. وہ لکھتا ہے پہلے پہل کش ثقل کا خیال جب میرے ذہن میں آیا. نیوٹن کہتا ہے پہلے کش ثقل کا خیال جب میرے ذہن میں آیا تو میرے غور و فکر کے دوران ایک سیب کا گرنا اس کا باعث بنا تھا. میں نے خیال کیا کہ سیب ہمیشہ زمین کی طرف عمودی حالت میں کیوں گرتا ہے. یہ پہلوؤں کی جانب یا اوپر کی طرف جانے کی بجائے ہمیشہ زمین کے مرکز کی طرف کیوں گرتا ہے. یعنی یہ سوال نیوٹن کے دل میں پیدا ہوا، ذہن میں پیدا ہوا. میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ سوال اللہ نے اس کے دل میں پیدا کیا تھا. اسی طرح ایک اور حوالہ ہے، یہ مائیکل وائٹ ہے، شخص ہے، وہ لکھتا ہے اپنی اس کتاب میں، یعنی اس کی کتاب کا نام ہے اسحاق نیوٹن دی لاسٹ سورسیرر. اس کے صفحہ 86 پر لکھتا ہے یہ بندہ، نیوٹن himself often told that the story that he was inspired to formulate his theory of gravitation by watching the fall of an apple from a tree. اس کا ترجمہ ایسا یہ ہے کہ نیوٹن نے اکثر خود یہ بیان کیا کہ درخت سے سیب گرنے کے مشاہدہ کے وقت الہام کے نتیجے میں نے کشش ثقل کا نظریہ وضع کیا تھا. اے میرے احمدی بہنوں اور بھائیوں، ہم جانتے ہیں کہ زمین پر سیب کا گرنا ایک معمولی سا واقعہ ہے. نیوٹن سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے سیبوں یا اینٹوں یا پتھروں کو نیچے زمین کی طرف گرتے دیکھا ہوگا، لیکن ان میں سے کسی
کہ اس معمولی واقعہ پر توجہ مرکوز نہ ہوئی کہ یہ کیوں نیچے گرتا ہے، اوپر کیوں نہیں جاتا۔ جب نیوٹن نے سیب کو زمین پر گرتے دیکھا تو اسی لمحے اسے الہام ہوا کہ یہ سیب زمین پر کیوں گرا ہے۔ یعنی اصل میں وہ انسپائریشن تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ سوال اس کے دل میں ڈالا گیا، یہ سیب اوپر کیوں نہیں گیا۔ میں بھی آج کہتا ہوں آپ لوگوں کو، میں اپنے ذاتی تجربے کی نام پر آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ الہام اور یہ سوال دونوں نیوٹن کے لیے بڑے مبارک ثابت ہوئے۔ اگر یہ الہام نیوٹن کو نہ ہوتا اور اگر یہ سوال اس کے ذہن میں نہ پیدا ہوتا تو کس ثقل کا قانون کیسے دریافت ہوتا۔ سیب کے گرنے کے متعلق سوال اور الہام نے نیوٹن کو غیر معمولی یا سخت ذہین و فہیم بنا دیا۔ یعنی جب اللہ نے سوال ڈال دیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی ہوئی ہوتی ہے، ہر انسان کو دی ہوئی ہے، اور نیوٹن کو بھی دی ہوئی تھی۔ پھر اس نے اس کی سرچ شروع کر دی تھی، تلاش شروع کر دی کہ نیچے کیوں گرتا ہے۔ یہی تلاش پھر آگے چلتے چلتے لا آف گریویٹیشنل فورس ڈسکور کرنے کا موجب بنی، اور اس طرح یہی قانون جو ہے نیوٹن کو دور جدید کی سائنس جو ہے اس کا امام بنا گیا۔ ایک انگریز شاعر ہے جس نے نیوٹن سے متاثر ہو کر اس کے متعلق ایک قطعہ لکھا، 2 شعر لکھے۔ الیگزینڈر پوپ ہے، وہ لکھتا ہے، نیچر اینڈ نیچرز لاز لے ہڈ ان نائٹ، گاڈ سیڈ لیٹ نیوٹن بی اینڈ آل واز لائٹ۔ یعنی فطرت اور فطرت کے قوانین پوشیدہ تھے، خدا نے کہا کہ لیٹ نیوٹن بی، نیوٹن اسے ظاہر کر، اور ہر طرف اجالا ہو گیا۔ تو یہ تو نیوٹن کی بات تھی، اور جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ میرے خطبے کا جو عنوان ہے وہ یہی ہے کہ بعض سوالات اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے بطور رحمت پیدا کیے جاتے ہیں۔ نیوٹن کے دل میں بھی یہ سوال جو ہے کہ یہ سیب نیچے گرتا ہے کہ اوپر کیوں نہیں جاتا، یہ جو سوال دل میں پیدا ہوا یہ اللہ نے ڈالا تھا۔ یہ سوال اس کی ہمیشہ کے لیے نیک شہرت کا موجب بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سوال کو، اس کی مطلب کہ جتنی بھی کامیابیاں ہیں یا جتنی بھی شہرت ہے آج تک نیوٹن کی، اس کا یہ موجب بنا دیا سوال۔ اب میں سامعین کرام آپ کے اپنے متعلق بتانا چاہتا ہوں کہ میرے دل میں بھی ایک سوال پیدا ہوا، جو میری ساری یہ معاملہ ہے، یہ واقعہ ہے سارا، اور یہ ساری معموریت ہے، اس کا وہ موجب بنا۔ اس کی تفصیل کتاب میں جو ہے غلام مسیح عظمیٰ، اس میں مقدمہ میں آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے بھی میں نے اپنے خطابات اور تقریروں میں یا مضامین میں لکھا ہے کہ جب میں پولیٹیکل سائنس MA کا اسٹوڈنٹ تھا، 5th ایئر میں 2 پیپر ہوا کرتے ہیں پولیٹیکل فلاسفی کے، ایک مسلم پولیٹیکل تھاٹ اور ایک ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹ۔ تو میں تو زندگی میں فلسفہ پڑھا ہی نہیں ہے۔ جب میں نے ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹ پڑھا، ایک کتاب تھی اس زمانے میں نے پڑھی، سیجز آف ایجز، وہاں پر جب میں سقراط کو پڑھا تو وہاں پر سقراط کے متعلق اس کا ایک مشہور و معروف ڈکٹم، یعنی ایک محاورہ اور لا کہہ لیں، نظریہ کہہ لیں، کہاوت کہہ لیں، قول کہہ لیں، ورچو از نالج۔ میں نے اس کو جب اسٹڈی کیا، پڑھا، اس کے متعلق لکھا گیا تھا اس کتاب میں کہ ورچو کا یہ جو سقراط نے کہا ہے ورچو از نالج، اس کا مطلب یہ ہے کہ ورچو ڈیپینڈز اپان نالج، یعنی نیک کام تبھی ممکن ہے جب نیک کام کے متعلق ہمیں علم ہو۔ لیکن سامعین کرام، جب میں نے یہ پڑھا تو میرے دل میں پتہ نہیں غیب سے سوال کس نے ڈال دیا کہ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہے، اور جو اس میں پوشیدہ ہے ورچو از نالج میں یہ نہیں ہے۔ تو بہرحال اس وقت تو میں نے، سوال نے مجھے پکڑ لیا، اس سے دل میں وہ جیسا میخ گاڑی جاتی ہے وہ اگڑ گیا۔ تو میں نے سمجھا کہ پہلے MA کریں، پہلے ایگزام کریں، اس کے بعد کچھ جب موقع ملے گا تو اس پہ میں غور کروں گا۔ تو جو ہی میرا امتحان ہو گیا، فارغ ہو گیا میں، تو وہاں پر یہ ساری تفصیل میرے موجود ہے کتاب غلام مسیح عظمیٰ میں۔ تو میں نے اس وقت ایک ریسرچ پہ لکھنے کے لیے اس پہ غور و فکر شروع کر دیا، ورچو از نالج۔ اب سوال یہ ہے کہ ورچو از نالج، نالج از ورچو، واٹ از ورچو، واٹ از نالج، کوئی پتہ نہیں مجھے۔ میں نے بڑا اس میں بڑی انتہائی محنت اور کوشش کی جاننے کے لیے، لیکن بہرحال میں
اس میں کامیاب نہ ہو سکا، تھک گیا بہت زیادہ نا۔ ایک دن جمعہ کا دن تھا، تو میں جمعہ پڑھنے کے بعد میرے پر جیسے نہیں ایک چیز سوار ہو جاتی، یہ ہو گیا تھا کہ میں اس کو جاننا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اور میں تو بڑا ایزی اس کو لیتا رہا اپنی زندگی میں، بڑی سمپل سی بات ہے، لیکن بعد میں پتہ لگا جب میں نے اس پہ ریسرچ کی، غور و فکر کیا، یہ تو بڑی مشکل بات ہے۔ تو بہرحال جب میں تھک گیا تو میں جمعہ پڑھ کے آ کے پھر اس پہ میں نے غور و فکر شروع کر دیا۔ تو اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے کوئی ایک ہوا میرے دل میں آیا کہ میں تو تھک گیا ہوں، میری بس کی بات نہیں ہے اس کو جاننا، میں کیوں نہ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں اور اللہ تعالیٰ سے پوچھوں کہ اے اللہ، ورچو از نالج کا مطلب کیا ہے؟ جس کو نیکی کو سقراط نے علم قرار دیا وہ نیکی ہے کیا؟ تو میں بستر پر یہ واقعہ پورا لکھا ہوا ہے کہ بیڈ پہ بیٹھا تھا، میں نے قبلہ رخ ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ تو سجدہ میں نے یہ دعائیں نہیں کی کہ اے اللہ تعالیٰ نیکی علم ہے کیا ہے یا نیکی کیا ہے، میں نے جیسے کہ عام احمدی ہیں سارے، ان کو دعائیں علم سے متعلقہ جو ہیں وہ ازبر ہوتی ہیں، وہ پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا رہا تھا اسٹوڈنٹ لائف میں، اب بھی پڑھتا ہوں میں۔ تو وہ دعائیں میں نے پڑھنی شروع کر دیں سجدے میں نا۔ تو جیسے کہ ایک بندہ تھک جاتا ہے، ایک ہارا ہوا انسان جب ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ حل نہیں اس سے ہو سکتا، تو پھر اللہ سے پھر وہ دعائیں کرنی شروع کر دے سجدہ میں جا کے۔ تو میں نے یہ دعائیں پڑھنی شروع کر دیں، یہ 4-5 دعائیں ہیں۔ ایک تو مشہور و معروف دعا ہے سورۃ طٰہٰ میں، عاصم کو اللہ نے سکھائی تھی، رب زدنی علما، اے میرے رب مجھے علم میں زیادتی عطا فرما۔ دوسری جو دعا ہے یہ تذکرہ صفحہ 558 پر ہے، میرا صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام ہوئی تھی، رب علمنی ما ہوا خیر عندک، اے میرے رب مجھے وہ کچھ سکھلا جو تیری نزدیک بہتر ہے۔ تیسری دعا میں نے یہ پڑھی، ایک دفعہ نہیں پڑھی، پڑھتا ہی رہا، 5-7-8 منٹ کی بات ہے یہ، رب ارنی انوارک الکلیات، تذکرہ صفحہ 534 پر یہ لکھی ہوئی دعا، یہ بھی میرا صاحب علیہ السلام کو الہام ہوئی تھی، اے میرے رب مجھے اپنے وہ تمام انوار دکھلا جو محیط کل ہیں۔ چوتھی دعا کہ رب ارنی حقائق الاشیاء، یہ بھی میرا صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام ہوئی، تذکرہ صفحہ 613 پر ہے یہ، اے میرے رب مجھے اشیاء کے حقائق دکھلا۔ پانچویں دعا یہ کہ اے ازلی ابدی خدا مجھے زندگی کا شربت پلا، تذکرہ صفحہ 600 پر یہ اردو میں الہام ہوئی حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دیکھیں یہ دعاؤں میں یہ جو دعائیں جو مانگی گئی ہیں نا، مجھے تو پتہ نہیں تھا، ساری زندگی میں پڑھتا رہا ان دعاؤں کو۔ یہ دعاؤں میں یہ اللہ تعالیٰ سے علم و معرفت کی دعائیں کی گئی ہیں کہ اے اللہ تو اپنے ذات کے علم مجھے بخش، تیری کامل عرفان کیا ہے، تیری معرفت کیا ہے، یہ دعائیں ہیں۔ یعنی کہ اے میرے رب مجھے اپنے وہ تمام انوار دکھلا جو محیط کل ہیں، اے میرے رب مجھے اشیاء کے حقائق دکھلا۔ یہ ساری باتیں علم و معرفت سے متعلق ہیں، ڈیوائن نالج کے متعلق ہیں۔ تو بہرحال میں نے یہ 5-7-8 منٹ دعائیں پڑھیں۔ میں قسمہ حلفاً کہتا ہوں، میں اسٹیج پہ کھڑے ہو کر ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑا ہوں کہ اللہ نے میری دعائیں اس سجدے میں پتہ لگ گیا مجھے کہ اللہ نے میرے قبول فرما لی ہیں۔ یہ عجیب واقعہ ہوا میرے ساتھ، اور میں کو 3-4 ہفتے پہلے غور و فکر کرتا رہا، میں تو ایک لفظ بھی نہ لکھ سکا، لیکن سجدہ میں نہیں سمجھتا کہ کہاں سے اتنا علم میرے دل میں داخل ہو گیا۔ ایسے ہو گیا جیسے دل میں میرے میں جیسے چشمے پھوٹ کر میرے دل میں آ رہے ہیں، یعنی اتنا زیادہ نالج میری دل میں آ رہا، وہ سجدے میں آ گیا۔ میں اٹھا تو بڑا خوش تھا، جس طرح میں نے پتہ نہیں کیا چیز مجھے مل گئی ہے۔ باقی اگر یہ دیکھا جائے تو کوئی ایسا انتہائی قیمتی ہیرا ہے جو مجھے مل گیا تھا۔ تو اس کے بعد اسی دن یعنی جمعہ والے دن یا اگلے دن شام کے وقت میں بیٹھا تھا، تو یہ اس عاجز پر الہام ہوا، ورچو از گاڈ۔ پہلے تو میں ڈر گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور رونا شروع کر دیا میں نے۔ میں اکیلا تھا اس وقت اپنے کمرے میں، دروازہ بند تھا، تو میں نے ڈر گیا، اے اللہ بھی یہ ورچو از گاڈ میں تو نہیں جانتا، میں تو بے علم انسان ہوں۔ تو بہرحال پھر کچھ وقت کے بعد یعنی کہ چند منٹوں کے بعد دوبارہ الہام مجھ پر ہوا، ورچو از گاڈ، اور دوبارہ جب الہام ہوا بڑی شدت سے ہوا مجھ پر۔ اس کے بعد میرے سارے شکوک دور ہو گئے کہ باقی ورچو از گاڈ، تو میں نے لکھا۔ تو اس کے بعد سے آج تک لے کر میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ نیکی کے متعلق جو علم ہے اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو بھر دیا، یعنی کوئی مطلب کہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا وہاں پہ دارالعمل میں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی وہ روح القدس ہے جو میرے سامنے حال ہوا، اور اسی دارالحمل میں پھر میں نے اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو معمور فرما دیا،
اور مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے مضمونوں کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ اے عبدالغفار اب کسی انسان کے پاس مدد کے لیے نہ جانا کہ میں نے آگے پڑھنا ہے، اب کسی بندے کے پاس نہ جانا مدد کے لیے، میں تجھے اپنی جناب میں رجسٹر کرتا ہوں اور میں تجھے علم دوں گا اور تو دنیا کو لاجواب کر دے گا. یعنی یہ دارالحم کی باتیں ہیں، اس سجدہ سے اٹھنے کے ہفتہ کے بعد کی باتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے یہ بھی حکم فرما دیا کہ اپنا آپ کی طرح دنیاوی پڑھائی ختم، اب تو نے وہی کچھ کرنا جو میں نے کہنا ہے. تو بہر میں پھر 31 جنوری 1984 کو اپنے کتابیں لے کر اپنا بستر لے کر گھر آ گیا. اب یہ باتیں بتانے والی نہیں ہوتی لوگوں کو کہ میرے ساتھ ایسا ہو گیا، کیونکہ یہ تو ایسی باتیں ہیں کہ اور خاص کر جماعت احمدیہ قبرستان میں تو وہ اس کو فوراً ہی پاگل کہہ دیں گے، اس کو نکال دیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کریں گے اس کے ساتھ. تو بہرحال میں بھی اسی پیدائشی احمدی ہوں، اسی جماعت میں پیدا ہوا تھا اور آرام سے میں نے اپنا کام شروع کر دیا، لیکن گھر والوں کو ہی نہیں بتایا. تو بہرحال میری ماں نے پوچھا تو میں نے ماں سے کہہ دیا کہ ماں جی میں تو اپنی نوکری جو کرنی تھی کر لی ہے، اب میں نے اصلی باتیں تو نہیں بتائی. بھائیوں نے تھوڑا سا ایک دو دفعہ کہا کہ غفار نوکری، میں نے بھائیوں سے کہہ دیا، لوگ سمجھ گئے تھے، میرے بھائی بھی سمجھ گئے تھے کہ یہ دنیا سے اس کا نہیں زیادہ کنسرن ہے، اور شروع میں وہ جانتے تھے مجھے کہ دنیا داری نہیں ہے اس میں، اور نہیں اس کی دلچسپی نہیں ہے روپے پیسے دنیا میں. میری ماں کہا کرتی تھی اکثر، انہوں نے مجھے پیسے دینے کتابوں کے لیے، اسٹوڈنٹ تھا میں، تو میں نے وہ تکیے کے نیچے رکھ دینے، وہ بھول جانا، کیونکہ میری سوچ اور دلچسپی کتابوں میں تھی. تو ماں نے جب کبھی میرا بستر صاف کرنا تو مہینے 2 مہینے کے بعد مجھے کہنا کہ یہ تو نے پیسے رکھے ہوئے تھے، میں تو بھولا ہوں، مجھے پتہ نہیں. میری ماں نے کئی دفعہ مجھے کہا تھا کہ عبدالغفار تو روپے پیسے کا دشمن ہے. دشمن سے مراد ہے کہ تیری کوئی دلچسپی نہیں روپے پیسے سے. تو بہرحال یہ کہانی ہے. اس کے بعد پھر میں نے ورچوئس گاڈ لکھا اور مجھے اللہ نے بتایا کہ اس کے 3 نام ہیں. یہ الہی نظریہ ہے، ریویلڈ ہے. دوسرا نام اس کا یہ ہے سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیری ہے یہ. اور تیسرا نام اس کا ہے النظریات، مدر آف تھیریز ہے. اس آیت کے بعد قیامت تک دنیا میں نظریات پیدا ہوں گے، فزیکل تھیوریز پیدا ہوں گی، میٹا فزیکل تھیوری پیدا ہوں گی، سب نظریات اسی ورچوئس گاڈ میں سے نکلیں گے. اور ایک اور نام جو ہمارے ایک عزیز کو کے دل میں اللہ نے ڈالا وہ ہے کہ سیل آف دا تھیریز، میں اس کا بھی ذکر کر دیتا ہوں کہ یہ ختم النظریات ہے. ختم النظریات کا مقصد یہ ہے کہ اس سے نظری طور پر اس نظریہ سے آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے. یعنی ہم اس سے، یہ آخری انتہا ہے جنرلائزیشن کی، اس سے زیادہ جنرلائزیشن ممکن نہیں ہے. جب میں کہتا ہوں کہ نظری طور پہ اس سے آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے زیادہ اب جنرلائزیشن نہیں ہو سکتی. آخری ہے یہ بات. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نیوٹن کو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ ڈالا کہ سیب نیچے کیوں گرا، ایک سوال تھا. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے نیوٹن کو دور جدید کی جو سائنس ہے اس کا امام بنا دیا. میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ محمدی مریم کے ذکی غلام نشان رحمت کو اللہ تعالیٰ نے یہ اس پر یہ الہام نازل فرما کے ورچوئس گاڈ ہمیشہ ہمیش کے لیے، میں قسم کھاتا ہوں اس خطبہ جمعہ میں بھی کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے دنیا علم و حکمت کا امام بنا دیا ہے. اے جالیو یاد رکھو، یہ لکھ لو، یہ پیش گوئی ہے میری. تم تماشے کرتے رہتے ہو، آئے دن گند بکتے ہو میرے متعلق. دیکھو میں پھر کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کے ذکی غلام کو ہمیشہ ہمیش کے لیے ورچوئس گاڈ کے ذریعے دنیا علم و حکمت کا امام بنا دیا ہے. نوٹ کرو اس بات کو اور چیلنج کر کے دکھاؤ میرے اس نظریے کو. قیامت تک کوئی بندہ اس کو چیلنج نہیں کر کے دکھائے گا، کر نہیں سکتا. یہ ہے اللہ کا فضل. تو میں آپ لوگوں کے بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے جب ذکی غلام کے متعلق الہام نازل فرمایا محمدی مریم پر چلہ ہوشیار پور کے درمیان، تو اس کی جو مرکزی علامتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا الہام فرمائی تھیں وہ میں پڑھتا ہوں آپ لوگوں کے آگے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. مولم لکھتا ہے بریکٹ میں، اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے. دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند،
مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلاء کأن اللہ نزل من السماء. یہ مرکزی علامتیں ہیں، ان کا تعلق علم سے ہے، ان کا تعلق میٹا فزیکل یا فزیکل علم سے نہیں، اس کا ڈائریکٹ ڈیوائن نالج سے تعلق ہے. ان ساری علامات جو ہیں، عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا مظہر الاول والآخر، مظہر الظاہر والباطن نہیں فرمایا، لیکن ایک رنگ میں ان دونوں صفات کا علم ذکر بھی فرما دیا اللہ نے، یہ فرما کر کہ اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے کہ میں اس کو پر کر دوں گا. اب میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو اپنی صفات اول اور آخر، اعلیٰ اور حق اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں پر کر دوں گا. تو ایسا انسان دنیا علم و حکمت میں اگر وہ امام نہیں ہوگا، اللہ اس کو بنائے گا تو وہ اور کیا ہوگا وہ بندہ. یعنی یہ علامتیں بتا رہی ہیں کہ یہ حضرت مرزا صاحب السلام کی جو احمدیت ہے جماعت احمدیہ، اس کے لیے خوش نصیبی ہے اس بندے کی. اور عجیب بات دیکھیے کہ آج وہ بندہ جماعت احمدیہ میں اللہ نے اس کو کھڑا کیا ہے اور پوری جماعت کے ڈنڈے لے کے اسے مگر پیچھے پڑے ہوئے ہیں. نام نہاد یہ جو آپ کے بنے ہوئے ہیں خلیفے، یہ بلاد مشک ہے، یہ وہ یزیدی لوگ ہیں جو قادیان میں پیدا ہوئے، مرزا صاحب علیہ السلام کو الہام ہوا، اور یہ پوپ نما محمودی پاپائیت کے نمائندے ہیں. آج یہودی صفت جماعت احمدیہ قبرستان کے مولوی اس موز ذکی غلام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے ورچوئس گاڈ کا اعلیٰ انتہائی غیر نظریہ دے کر اس پر الہام فرما کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا علم و حکمت کا امام بنایا ہے. اس کے پیچھے یہ ڈنڈے لے کے پڑے ہوئے ہیں. یہ تمہارا مذہب ہے اور یہ تمہاری روحانیت ہے. وہ بندہ بار بار بتا رہا ہے کہ آؤ میدان میں آؤ یا بیٹھ کے ہم بات کرتے ہیں، اگر میری کوئی غلطی ثابت ہو جائے تو میں نظر ثانی کرنے کے لیے تیار ہوں، اپنے مقدمہ پر، اپنے نقطہ نظر پر. نہیں آتے کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں اور میں صادق ہوں. کیوں نہیں آتے؟ تو اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو علامتیں ہیں علمی یا علم سے متعلق ہیں، ڈیوائن نالج کے متعلق ہیں، یہ بتا رہی ہیں کہ یہ شخص جب دنیا میں ظاہر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں علم و حکمت کا امام بنائے گا، یقین بنائے گا. یہ علامتیں بتا رہی ہیں. مرزا بشیر الدین محمود نے کیا کیا ہے؟ آپ پڑھیں اس کی کتابیں، ان کی اس سینکڑوں مولوی آگے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، وہ لکھنے والے تقریریں سارا کچھ ہے. ایک مرزا صاحب السلام کا بیٹا تھا، پوری جماعت اس کو آنکھوں کا تارا سمجھتی تھی. اس کے دعوت سے پہلے لوگ ان کو مسلم موت کہتے پھر رہے تھے. تو دیکھیں اس قسم کا بندہ جو ہے جس کے پاس اتنا خزانہ ہے، بجٹ ہے، مولوی دن رات عالم اس کے آگے پیچھے بیٹھے، وہ تقریریں کرتا. ٹھیک ہے، اس کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی تھی. جیسا کہ میں نے ابھی پہلے کہا کرتا ہوں کہ اس پیش گوئی میں اللہ فرماتا ہے سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وزیر اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا. سٹاپ. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. سٹاپ. ملہم ذکی غلام کے ساتھ لڑکا لکھتا ہے بریکٹ میں اپنے قلم کے ساتھ. یہ جو لڑکا ہے جس کا وعدہ دیا گیا ہے، سب سے اول اس کا مصداق بشیر اول تھا. اللہ نے اس کو وفات کر کے اس کے مسیل کی خبر دے دی. یعنی وہ اللہ نے لڑکا فوت کیا بشیر اول، پیشگوئی برقرار رکھی اس کا مسیل دے کر. تو بشیر اول کے بعد کون پیدا ہوا؟ بشیر محمود پیدا ہوا. تو اس کا مسیل تھا، وہ صلاحیتیں اس کو دی گئی تھیں. اگر وہ اپنی جو پیشگوئی تھی اس کے دائرہ میں رہتا اور اپنے دائرہ سے نکل کر ذکی غلام مسیح الزمان سے متعلق جو پیش ہوئی تھی اس پر اس کا جھوٹا دعویٰ نہ کرتا، جھوٹا دعویٰ کر کے اس پر قبضہ نہ کرتا، تو یقیناً اس نے ایک بہت کام کیے ہیں، اس کی تعریف بھی ہوتی دنیا میں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو پھر جزا بھی اللہ تعالیٰ دیتا. لیکن اس انسان نے اپنی خاندانی گدی بنانے کے لیے دنیا کی طرف جھک گیا بندہ. شیطان اس کے پیچھے چلا اور اس نے پھر انتہائی ایسے کام کیے غلط جس کی آج مطلب کہ کسی کے پاس کوئی نہیں ہے، کوئی جواب نہیں دے سکتا ان باتوں کا جو اس نے کی. ہاں چونکہ صلاحیت دی گئی تھی اس کو، نیک کاموں کے لیے دی گئی تھی، لیکن اس نے اپنی صلاحیتوں کو مس یوز کیا دنیا کے لیے. تو بہرحال پھر اللہ نے پھر اس کے دعوے کے 10 سال بعد اس کو پکڑا، اس کی شہرہ کو قطع کیا، جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحاقہ میں مفتری اللہ کی نشانی قرار دی ہے کہ میں اس کے ساتھ یہ کروں گا کہ میں اس کی رگ جان جو ہے قطع وطین کر دوں گا، اس کو کاٹ دوں گا. تو اس کے ساتھ یہ سب کام ہو گئے. تو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود نے کوئی ایسا نظریہ پیش کیا دنیا میں
نیوٹن نے نظریات پیش کیے، آئنسٹائن نے کیے، سقراط نے نظریات پیش کیے، افلاطون، ہم پڑھتے ہیں۔ بشیر الدین محمود کا وہ کون سا نظریہ ہے مجھے بتائیں، کس جرنل میں چھپا تھا اس کی زندگی میں، جس کی وجہ سے اس نے دنیا کے کناروں تک شہرت پائی تھی، یا قوموں نے اس سے برکت پائی، کوئی دکھائیں مجھے۔ تو یہ جو سارے کام اس نے کیے ہیں، ایک سیٹ اپ میں ایک ایسا جماعت اس کو ملی، بنائی مرزا صاحب صاحب کی، اپنے باپ کی، تو آگے پیچھے جماعت لاکھوں کی پھیل رہی ہے، تو اس نے یہ تقریریں کی، چھپ گئیں، سارا کچھ ہو گیا، سارا کوئی علمی بات نہیں ہے ان کے پاس، کوئی علمی نظریہ انہوں نے نہیں پیش کیا دنیا میں۔ الحمدللہ اس عاجز کا یہ نظریہ ہمیشہ کے لیے یادگار رہے گا دنیا میں۔ اور ورچوئس گاڈ میں اور بھی بہت نظریات ہیں، سب تھیوریز ہیں۔ یہ تو مین نظریہ ہے نا ورچوئس گاڈ، یعنی ڈیوائن تھیوری، سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیوری، مدر آف تھیریز، سیل آف دا تھیریز۔ اس نظریے میں اس عاجز نے اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے نظریات دنیا کے رکھے ہوئے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے انشاءاللہ۔ میں کسی وقت، کچھ میرے عزیز ہیں ان کو بڑی جلدی ہے کہ میں جلدی شروع کر دوں، یہ سارا شائع ہو کے ہو جائے۔ میں اپنے اس قسم کے عزیزوں سے بھی کہتا ہوں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے۔ آپ کی خواہشیں ہیں، میری بھی بڑی خواہش ہے کہ کل کا سورج نہ چڑھے، سارا کچھ میں لکھ کے شائع ہو جائے اور ہم دنیا علم میں چلے جائیں، لیکن یہ خواہشیں تو ہو سکتی ہیں، لیکن ہوتا تو وہی ہے نا جو اللہ چاہے۔ مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز، انسان صرف خواہش کر سکتا ہے لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو اس کا ایک وقت مقرر ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں مصروف رہتا ہوں، اور میں تو دن رات کام کرتا ہوں۔ میں اپنے عزیزوں سے کہتا ہوں اتنی جلدی نہ کریں، اور بعض اوقات ان چیزوں کا پھر مجھ پر منفی اثر پڑتا ہے، بھی یہ کیا لوگ کرتے پھر رہے ہیں۔ آپ دعا کریں، صرف ویٹ اینڈ سی، دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، میرے لیے بھی کریں، اور پوری احمدیوں کے لیے کریں، پورے عالم اسلام کے لیے کریں، پوری دنیا کے لیے دعائیں کریں کہ جو بھی ہو انشاءاللہ وہ بہتر ہو۔ تو میں آپ کو یقین دے دیتا ہوں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کا نظارہ انشاءاللہ اس اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریے کے نتیجے میں آپ دیکھو گے۔ علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو جماعت ہے، آپ جس میں ہیں پھنسے ہوئے ہیں، یہ کوئی نہ کوئی روحانی جماعت ہے، نہ کوئی مذہبی جماعت ہے، نہ یہاں پر کوئی اسلام ہے جس کو حقیقی اسلام نام لے کے گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو، نہ یہاں پر کوئی احمدیت ہے۔ یہ میں بارہا اپنے خطبات میں، اپنے مضامین میں ثابت کر چکا ہوں کہ یہ جو ان کی قبرستانی جماعت ہے، لوگوں سے سوال کا حق چھین کر ان لوگوں نے مردے بنا دیا لوگوں کو۔ وہ پیشگوئی پوری ہو گئی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم کو جب الہامی پیشگوئی نازل فرمائی تھی، اس میں جو الفاظ تھے وہ سچے ہو گئے۔ مثلا اللہ فرماتا ہے، اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کی کہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں بحرہ میں۔ دیکھو قبروں میں کون دبا پڑا ہے؟ قبروں میں تم دبے پڑے ہو جن سے سوال کا حق چھینا ہے ان لوگوں نے۔ میں تمہیں جگا رہا ہوں، باہر نکلو، کچھ نہیں ہونے والا، خدا سے ڈرو۔ یہ تو بلکہ کہ شیطان کے ایجنٹ ہیں، ان سے کم تم ڈرتے پھر رہے ہو۔ مرزا غلام صاحب تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم نے سچا ایمان لایا، تمہارے بزرگوں نے بھی، وہ اس کو تمہارے کھڑے ہونے سے، سوال کرنے سے، یا میرے دعوے پر غور و فکر کرنے سے، یا میرا دعویٰ قبول کرنے کے بعد، وہ مرزا غلام صاحب کو تمہارے دلوں سے یہ شیطانی نظام جو ہے، اس کے ایجنٹ جو ہیں، یہ مولوی نہیں نکال سکتے۔ کوئی فرق نہیں پڑے گا، میرے پر کوئی فرق پڑا ہے، انہوں نے نکال دیا، نکال دو بھائی۔ میرے بچوں کو نکال دیا، نکال دو۔ میری جماعت کے دوسرے لوگوں کو نکال دیا، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ لیکن میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، یہ وہی لوگ ہیں قبروں میں دبے پڑے جو تم ہو، جس کی خبر اللہ نے اس وقت دی تھی جب خود ملہم کا اپنا دعویٰ صرف محض مجدد ہونے کا تھا۔ تو یہ یاد رکھو کہ ان لوگوں نے، میں نے ان کے حوالے آپ لوگوں کے آگے پیش کیے ہیں۔ مثال کے طور پر مرزا بشیر الدین محمود احمد جو ہے، مرزا غلام احمد صاحب کو ایک الہام ہوا تھا 7 مئی 1906 کو، تذکرہ صفحہ 527 پر ہے، کلیسا کی طاقت کا نسخہ۔ یہ الہام اس لیے ہوا تھا کہ اے میرے بندے، تیرے بعد کلیسا نے جس نے طاقت پکڑی اور لوگوں کو غلام بنایا، اسیر کیا، تیرے بعد بھی یہ واقعہ ہونے والا ہے۔ کچھ لوگ کلیسا کی طاقت کا نسخہ استعمال کر کے اس طرح تیرے ماننے والوں کو اسیر کریں گے۔ مرزا بشیر الدین محمود کیا کہہ رہا ہے سنیے۔ تفسیر کبیر جلد 6 صفحہ 390 پر کہتا ہے، جس طرح وہ لوگ، یعنی بریکٹ میں لکھا ہوا عیسائی لوگ، اپنا خلیفہ منتخب کرتے ہیں، اسی طرح یا اس کے قریب تم بھی اپنے لیے خلافت کے انتخاب کا طریقہ ایجاد کر لو۔ چنانچہ اس طریقے سے قریباً 1900 سال سے عیسائیوں کی خلافت
محفوظ چلی جاتی ہے. دیکھو کہ یہ عیسائیوں کی پاپائید خلافت ہے. ان پوپوں نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانا. یہ خلافت کہاں سے ہو گئی؟ یعنی ایسا شاطر انسان تھا کہ جب اپنا مطلب تھا اس قسم کا میں کہوں اپنے جانشینوں کو بھی اس طرح کر لینا، اس کو خلافت بنا دی، پاپائید کو خلافت بنا دیا. جبکہ یہ پوپ ہے، ظالم ہے. کہاں انہوں نے مرزا آسم کو مانا تھا؟ کوئی نہیں مانا. مرزا صاحب کو علیہ السلام کو بھی نہیں مانا. تو وہ پاپائیت کو مرزا بشیر الدین محمود خلافت بناتا پھر رہا ہے. دیکھیں جب عیسائیوں کی طرح یہ منتخب ہوتی ہیں تو یہ پاپائیت ہے، خلافت کہاں ہے؟ یہ جماعت احمدیہ قبرستان کے یہ قائدین ہیں. علاوہ اس کے مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک الہام ہوا تھا بلائد مشک، تذکرہ صفحہ 603 پر، یہ آپ پڑھ لیں. 9 اپریل 1907 کو الہام ہوا. یہ بلائد مشک نہیں تو اور کیا ہے؟ یعنی وہ مشکی بلا جس نے آسم کی آل کے کو ذبح کر دیا میدان کربلا میں. کون تھے لوگ؟ وہ یزید کون تھا؟ تو وہ تقریباً 90 سال امت محمدیہ کے گلے پڑی رہی. کیا کیا ظلم دیے انہوں نے، کیا 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 ایسے بڑے زبردست جو محدث تھے بہت ان کو سزائیں دیں، امام تھے وہ، اور انہوں نے ماریں کھائیں ان سے. تو یہ بلا تھی. اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے امت محمدیہ کی جان چھڑائی. اس کے بعد پھر ایک دوسری بلا بھی آ گئی، عباسیہ آ گئے، وہ ان سے بھی زیادہ ظالم تھے. تو میرا بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مشکی بلا جو تھی جو امت محمدیہ کے گلے پڑی تھی، اسی قسم کی الہام مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوا. یہ کون لوگ ہیں؟ اور پھر علاوہ اس کے مرزا غلام احمد صاحب کو الہام ہوا. قادیان کی نسبت مجھے یہ الہام ہوا. حضور صاحب فرماتے ہیں اخرجا منہ الیزیدیون، یعنی اس میں یزیدی لوگ پیدا کیے گئے ہیں. یہ ازالہ وہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 138 حاشیہ. دیکھیں یہ کون لوگ ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ بشیر الدین محمود کون ہے؟ اس کے جانشین کون ہیں؟ یہ قادیان میں پیدا نہیں ہوئے لوگ، یہ یزید ہیں. ان کے متعلق الہام نازل ہوا تھا. جماعت احمدیہ قبرستان کو تم کہاں یہ اسلام ہے یہاں پر، نہ کہاں احمدیت ہے. سارا نام سب جھوٹ، سب دنیا داری یہ لوگ کرتے ہیں. لوگ اللہ کا نام لے کر کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، حدیثوں کو جعلی قرار پھیر رہے ہیں، اور مرزا غلام صاحب کی تحریروں میں قطر و بیابنت کرتے ہیں. بعض فقرات چھوڑ دیتے ہیں، مثلا اور الوصیت کا یہ فقرہ کہ اور جب تک کوئی روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو. جناب یہ اس آیت کے ساتھ روح القدس ہی تو شامل یار ہوا دارالحمد میں. سجدہ کے وقت ہی مجھ پر یہ روح القدس نازل ہو گیا، تبھی تو یہ سارا کچھ ہوا. تو انہوں نے، ان لوگوں نے اس فکرے کو ہی نکال دیا. یعنی ان کی کتابیں دیکھیں، جہاں پر رسالہ الوصیت کا وہ اقتباس ہوگا وہاں پر یہ فقرہ نہیں ہوگا، نہ یہ تقریروں میں پڑھتے ہیں. تم کیسے کہہ سکتے ہو یہ احمدی لوگ ہیں؟ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ آسم کی حدیثوں کو جعلی قرار دینے والے مسلمان ہو سکتے ہیں، یا ان کا اسلام سے بھی کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ باغی ہیں، اور ان لوگوں نے مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ہائی جیک کیا، اس پر قبضہ کر کے 1914 میں. اس کے بعد چل کہتی ہیں اس کو خلافت، جبکہ ہے ان کی بلائد مشک ہے، ان کی خاندانی گدی کہہ لیں. مغلیہ اپنے جو ان کا بشیر الدین محمود تھا ان کو، اس کی اولاد کو، یا مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو دنیا میں دنیاوی غلبہ دینے کے لیے مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو انہوں نے قبضہ کیا اس پر. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ لوگ مرزا غلام صاحب کے گھر میں پیدا ضرور ہوئے ہیں، لیکن اصل میں یہ مرزا غلام مرتضیٰ کی نسل ہیں. اس کی سوچ دنیاوی سوچ تھی، اس کا یہ تسلسل ہے. مرزا غلام صاحب ایک روحانی آدمی تھا، اس کے گھر میں پیدا ضرور ہوئے، لیکن اس کی سوچ، اس کی روحانیت کا ان میں ایک ذرہ بار بھی پائی نہیں جاتی. دنیا دار لوگ ہیں سارے. تو بہرحال یہ جو آپ کہتے پھر رہے ہو کہ یہ ایک روحانی جماعت ہے، قطعاً یہ روحانی جماعت نہیں ہے. اور یہ ایک ایسی مطلب کہ بلائد مشک ہے جس کے چنگل میں عام مرزا غلام صاحب کے ماننے والے جو روحانی ان کی اولاد ہے، جن میں میں بھی شامل ہوں، آپ سب شامل ہیں، وہ پھنسے ہوئے ہیں. تو بہرحال میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمت کریں اور اس بلائد مشک کو پر لند بھیجیں. اس میں کچھ نہیں ہے تمہارے لیے. 100 سال ہو گیا ہے تمہیں سوائے چندے دینے کے تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں. کبھی خلافت کے برتوں میں سے کبھی مرزا غلام صاحب کی روحانی اولاد کے حصے میں کوئی ایسی برکت آئی ہے؟ مجھے بتاؤ. 100 سال میں تو کہاں تمہیں گمراہ کیا گیا ہے خلافت کا نام لے کر، جبکہ یہ تو ہے ہی بلاد مشک، یہ تو ہے ہی خاندانی گدی ہے ان لوگوں کی. تو آپ کو چاہیے کہ اٹھیں اور اپنی رستگاری کے لیے جدوجہد تھوڑی سی کریں میرے ساتھ مل کر. آخر میں سامعین کرام
اقبال کا یہ شعر ہے دو، اس پہ اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ میں ہی سمجھتا ہوں کہ یقین کامل رکھتا ہوں کہ ورچوئس گاڈ کی جب یہ نظریہ دنیا میں آئے گا اور دنیا علم میں آئے گا، اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوگی دنیا میں انشاءاللہ تعالیٰ، میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال کی جو شعر ہیں جب میں پڑھوں گا، وہ صورتحال کے متعلق ہی وہ کہہ رہا ہے۔ اصل میں وہ بندہ ویژنری تھا، وہ دور کی نظر تھی اس کی، وہ دیکھ رہا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو وہ کہتا ہے آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ورچوئس گاڈ وہ نغمہ توحید ہے، ڈیوائن تھیری، سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیری، مدر آف تھیریز، سیل آف دا تھیریز انشاءاللہ تعالی۔ تو میں نے مختصراً بتایا ہے، تو آئندہ انشاءاللہ تعالی میں اپنے عزیزوں سب سے کہوں گا کہ جلدی نہ کریں، مجھے کام کرنے دیں، میں اسی پہ کام کر رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالی آئندہ میں خطبات بھی جو ہیں میرے اسی پر پھر میں دیا کروں گا، اور زیادہ تر ایک لمبا سلسلہ ہوگا خطبات کا، میں انشاءاللہ ورچوئس گاڈ کے متعلق لوگوں کو بتاؤں گا۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جب میں اس کی ری ریڈ کر لوں گا، ری رائٹ کر لوں گا، تو انشاءاللہ یہ شائع بھی ہو جائے گی، جماعت احمدیہ اصلاح پسند کی طرف سے ہوگی۔ تو اس وقت تک آپ دعا کریں، اپنے لیے بھی کریں، میرے لیے بھی کریں، اور پورے احمدیوں کے لیے کریں، عالم اسلام کے لیے کریں، اور ان بدبختوں کے لیے بھی کریں، یہ جو بجو ہیں جماعت احمدیہ قبرستان کی بجو، ان کے لیے بھی دعائیں کریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے، یہ کہاں سے پھنس گئے ہیں، جاہل لوگ ہیں۔ میں اسی پہ اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اولم وآخرم وظاہرم وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم ودعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔